بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے سب دیکھنے والوں کو میرے چینل اے این ناول کے اوپر خوش آمدید۔ ہمارا ناول دل عزیز کی آج ہے 9ویں قسط، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اس قسط کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ بہت انجوائے کرنے والے ہو آگے کی کہانی، کیونکہ یہاں تک کہانی تو آپ نے دیکھ لی، لیکن یہاں سے آگے کیا ہوگا اینی اور زرحان کے درمیان، کیونکہ جب اینی اس کو غافل نہیں ڈالے گی اور زرحان کا کیا بنے گا، دیکھتے ہیں آگے والی قسط کے اندر۔ زرحان شیرازی سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ جب ان کی نظر سامنے سے آتے ہوئے ہوگی دانیال اور اینی پہ پڑی۔ دونوں اس وقت اپنے مخصوص لباس میں موجود تھے، جبکہ ہاتھوں پر بلیک گلوز تھے اور اینی کانوں میں بلوٹوتھ لگاتے ہوئے چلتی آ رہی تھی۔ زرحان نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو وہ مکمل سراپائے حسن تھی، مگر کالے رنگ میں اس کی خوبصورتی کسی چاند کی طرح دمکتی تھی۔ اس وقت کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ ابھی تو دن کا اجالا بھی نہیں پھیلا۔ شیرازی سکندر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، دن کے اجالے کے بجائے مجھے رات کے پہروں میں اپنا کام کرنا زیادہ پسند ہے مسٹر شیرازی، اور آپ یہ بات بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے کام کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ ہمارا کام رات کے تیسرے پہر بھی شروع ہوتا ہے اور رات کے پہلے پہر بھی۔ اینی شیرازی کی سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ زرحان کی نظر اینی پر ٹھہری ہوئی تھی۔ لیکن تم اس وقت حویلی میں موجود ہو، اور یہ حویلی کے اصول نہیں کہ تم رات کے پہر میں حویلی سے باہر نکلو۔ شیرازی سکندر اینی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، سنجیدگی سے بولے۔ اینی کے تاثرات جو نارمل تھے، ان کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں سختی آئی تھی۔ آپ کے کہنے کے مطلب کیا ہے؟ مسٹر شیرازی، اپنے فرض کے سامنے میں آپ کی اس حویلی کے 100 کالڈ پہروں کو بٹھا لوں، ایسا ناممکن ہے، اور شاید آپ میری شرط بھول رہے ہیں جو یہاں آنے کے بدلے میں نے رکھی تھی۔ اپنے قول پر قائم رہیں جو آپ نے بولے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو مجھے کسی چیز سے روکنا چاہیے، کیونکہ میں خود مختار ہوں اور میں اپنا فرض سر انجام دینے کے لیے کسی بھی پیر کہیں بھی جانے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ اس لیے برائے مہربانی آپ دوبارہ مجھے روکنے کی حماقت نہیں کریں گے، اور میں آپ سے امید بھی اسی چیز کی رکھتی ہوں۔ اینی شیرازی سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، اپنے چہرے پر ماسک لگایا اور کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی ہیوی بائک کی جانب بڑھی۔ انکل، مجھے آپ کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ آپ تو یہ جانتے ہیں کہ ہم سیکرٹ ایجنٹ ہیں، ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ ہمیں کسی بھی وقت کہیں بھی جانا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ کی یہ بات بالکل غیر توقع ہے جو آپ نے ابھی بولی۔ دانیال شیرازی سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، کیونکہ اسے یہ بات تو بالکل سمجھ نہیں آئی تھی کہ شیرازی سکندر ایسے کیوں بول رہے ہیں، جبکہ وہ تو اس بات سب کے بارے میں بخوبی جانتے تھے۔ دانیال کی بات سن کر شیرازی سکندر مسکرائے، تم کیا جانو برخودار کہ اپنی بیٹی سے مخاطب ہونے کے لیے مجھے کیسے کیسے کام سر انجام دینے پڑ رہے ہیں کہ میری بیٹی مجھ سے مخاطب ہو، مگر ایسا ناممکن ہے، اس لیے کہ کسی نہ کسی بات کو مہر بنا کر مجھے اس سے مخاطب ہونا ہی پڑتا ہے۔ شیرازی سکندر مسکراتے ہوئے دانیال کو تمام بات سمجھ آئی، مطلب وہ اینی سے بات کرنے کے لیے اس طرح بول رہے تھے۔ کوشش جاری رکھیں انکل، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہ آپ سے خود مخاطب ہوگی۔ دانیال مسکراتے ہوئے بولا، جب اسے اپنے پیچھے اینی سے کی آواز سنائی دی، تم چاہ رہے ہو مسٹر دانیال حیدر کہ میں تمہیں گھسیٹ کے لے جاؤں، اور تم جانتے ہو کہ یہ کام کرنے میں بالکل نہیں ہچکچاؤں گی۔ اینی اپنی ہیوی بائک پر بیٹھتے ہوئے تو شیرازی سکندر نے اپنی مسکراہٹ دبائی، جبکہ دانیال منہ بسوڑتا رہ گیا۔ انکل، آپ دونوں کے درمیان ہمیشہ میں ہی پھنس جاتا ہوں۔ دانیال شیرازی سکندر کی طرف دیکھتے بولا۔ وہ کھل کے مسکرائے، ٹھیک ہے انکل، چلتا ہوں، خدا حافظ۔ دانیال شیرازی سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پھر ایک نظر قریب ہی کھڑے زرحان، ارحم، حارث پر ڈالی۔ حارث اور ارحم تو اسی کی جانب دیکھ رہے تھے، جبکہ زرحان کی نظریں اینی کی طرف تھی۔ دانیال چاہتے ہوئے بھی ان سے ہنس کے بات نہیں کر سکا، کیونکہ یہ اس کی بہترین دوست اینی کا دل دکھانے میں اول نمبر پر آنے والی شخصیت تھی، جنہیں معاف کرنے کا وہ بھی کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے ان سے مخاطب ہو کر وہ ہرگز غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ دانیال اینی کے قریب آیا اور اپنی ہیوی بائک پر بیٹھ گیا، اپنے چہرے پر بلیک ماسک لگایا اور ہیلمٹ پہنا۔ اس سے پہلے ہی اینی اپنی بائک سٹارٹ کر چکی تھی۔ اپنی ڈیوائس کو ایکٹیو رکھنا کسی بھی صورت تمہاری ڈیوائس پر نہیں ہونی چاہیے۔ اینی اپنی ہیلمٹ کا شیشہ اوپر کرتے ہوئے بولی تو دانیال نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ اینی نے اپنا ہیلمٹ کا شیشہ نیچے کیا اور دونوں نے بائک سٹارٹ کی اور دونوں بائکس ایک ساتھ حویلی سے باہر نکلی۔ چاچا جان، وہ آپ کو مسٹر شیرازی کیوں کہتی ہے؟ وہ آپ کو بابا کیوں نہیں کہتی؟ اور ہم شیرازی سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تو تلخی سے مسکرائے، میری اپنی غلطی ہیں بیٹا، ماضی کی گہری غلطیاں جن کے بعد شاید میں نے بابا کہلانے کا حق کھو دیا۔ مجھے آج شدت سے احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا اپنی بیٹی کے ساتھ جو میں نے کیا نا، وہ بہت غلط تھا۔ وہ اتنا غلط تھا کہ زندگی نے مجھ سے میری بیٹی کے اپنے ہاتھوں ہی باپ کہلانا چھوڑ دیا۔ شیرازی سکندر حویلی کے اندر قدم بڑھاتے ہوئے بولے، کیسی غلطیاں چچا جان؟ زرحان نے سوال کیا۔ جب حورلین پیدا ہوئی تب ہی اس کی ماں مجھے اور اسے چھوڑ کر چلے گی۔ اس کی موت کا دکھ تھا اور بھاری غم تھا جو میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں یہ بھی بھول گیا کہ میری ایک چھوٹی سی
नौमालूद बच्ची भी है। मैं इससे गाफिल हो गया और गम को कम करने के लिए इटली चला गया। वो मेरे साथ ही थी। इटली जाने के बाद एक ज़रूरी मिशन आन पड़ा, जिसे पूरा करने के लिए मुझे वापस पाकिस्तान आना पड़ा। इस मिशन को पूरा होते ही 3 साल लगे और इन 3 सालों में सिर्फ 4 बार मैं दोबारा इटली गया। मेरी बच्ची मुलाजमों के हवाले होती थी, लेकिन जब भी मैं वहां जाता तो मुझे एक नया गम सताने लगता कि मुझे दोबारा से इसकी माँ की याद आने लगती। मैं पूरा दिन एक कमरे में बंद रहता। इस कमरे में बंद होने के बावजूद भी वो छोटी सी बच्ची जो अभी घुटनों के बल चलना शुरू हुई थी, मेरे कमरे का दरवाजा खुला देखकर वो ऐसे ही मेरे कमरे में आ गई। मैं ज्यादातर इसके सामने नहीं रहता था, लेकिन वो मुझे अच्छी तरह पहचानती थी। वो मेरे करीब आई और छोटे छोटे हाथों से मेरे हाथ थामते चाहे। और पहला लफ्ज जो मैंने इसके मुंह से सुना था वो बाबा था। इसने पहली बार मुझे अपना बाबा बोला था, मगर मैं इसे नजरअंदाज करके ऐसे ही करते करते वो चलने लगी। 3 साल की हुई फिर मेरे कमरे में ही आती थी और मुझसे जबरदस्ती प्यार लेने की कोशिश करती थी, मेरी तवज्जो लेने की कोशिश करती थी, मगर मैंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो इतनी मासूम, इतनी छोटी सी थी और फिर वो चाहती थी कि मैं इसका बाप हूँ। और जब मैं किसी मुलाजमा को हुक्म देता कि वो इसे मुझसे दूर कर ले जाए तो वो बुरे तरीके से रोने लगती थी, जैसे इसे मेरी जरूरत हो। मगर इस वक्त मैं सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखता था, इसलिए मैं बिल्कुल अकेला छोड़ गया। पास ही में ही हमारे पड़ोस में साइमा और हैदर, जिनका बेटा दनियाल था, वो इन्हीं का अच्छा दोस्त बन गया और एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ रहते थे, खाते पीते थे। इस दौरान साइमा हुरलैन का बहुत ख्याल रखने लगी और अक्सर साइमा के पास ही रहती थी। इसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल साइमा ही रखती थी। इस तरह बस साइमा और दनियाल से अटैच हो गई और मुझसे दूर होती गई। वक्त तेजी से गुजरने लगा, वो बड़ी होने लगी। वो 6 साल की थी जब अपनी किसी फाइल खराब होने पर मैंने इसे बुरी तरह डांटा। वो अपनी बेखुदी में इससे थप्पड़ भी मार दिया। ये मेरी किस्मत का सबसे बड़ा वक्त था जो मुझ पर आया। इसके बाद मेरी बेटी मुझसे दूर होती गई, वो बहुत दूर हो गई। इसके बाद इसने मुझे कभी बाबा नहीं बोला, इसने मुझे कभी अपनी ज़रूरत का एहसास नहीं दिलाया। वो कभी मेरे कमरे में नहीं आई, इसने कभी नहीं बोला कि इसे मेरी ज़रूरत है। इसने कभी ये नहीं बोला कि बाबा मेरे स्कूल में चले, बाबा मैं फर्स्ट पोजीशन लेके आई हूँ। ये देखे, वो हमेशा टॉपर रही थी और कभी भी खुश नहीं होती थी। इतनी छोटी सी उम्र में मैंने इसे एक संजीदा लड़की बना दिया था, हालांकि इसका संजीदा होना बनता नहीं था। इसे तवज्जो की, मोहब्बत की ज़रूरत थी, जो इसको बिल्कुल नहीं मिली और वह सख्त से सख्त होती गई। वो तो 17 साल की थी जब इसने आर्मी ज्वाइन की। इसने मुझसे इजाज़त लेनी ज़रूरी नहीं समझा। वो दानियाल के साथ ही आर्मी फोर्स की ट्रेनिंग लेने लगी और आहिस्ता आहिस्ता इसने ऐसी ऐसी ट्रेनिंग ली जिसको एक एक करके हफ्ता पहाड़ों पर गुजरना पड़ा, भूखा रहना पड़ा। 3 साल ट्रेनिंग के लिए लेने के बाद इसके हवाले से एक किया गया इस केस के सिलसिले में पाकिस्तान आना था और पाकिस्तान से दहशतगर्दों के बारे में मालूमात लेनी थी। मालूमात लेने के बाद दहशतगर्दों को गिरफ्तार करना था। ये चीज़ हुरलैन सिकंदर को सौंपी, जिसे बखूबी निभाती हुए 20 साल की उम्र में पाकिस्तान आई। तब एनी को आर्मी फोर्सेस और ऑफिसर दे दिए और इन फोर्सेस में 300 से ज़्यादा ऑफिसर मौजूद थे जिनकी ट्रेनिंग एनी ने की थी। तीन मिशन के हवाले से आगाही एनी ने किया और फिर वह वक्त आया जब इसने इन दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया। इसी दौरान एनी को 4 गोलियां लगी थी। 20 साल की उम्र में इसने अपनी जान को इतना सख्त बना लिया था कि 4 गोलियां लगने के बावजूद भी वो कमजोर नहीं पड़ी। अपने सामने मौजूद दुश्मनों को बुरी तरह से कुचलती रही। जब मुझे पता चला कि एनी को 4 गोलियां लगी हैं तो मैं अस्पताल पहुंचा, लेकिन इसके चेहरे को देखकर मुझे यूं लगा जैसे अभी मेरा दिल बंद हो जाएगा। इसके चेहरे पर तकलीफ के कोई आसार मौजूद नहीं थे। वो बिल्कुल संजीदे से बेड पर लेटी हुई थी। इसके हाथ पर टेप लगी हुई थी, कुछ मशीनें चल रही थी, लेकिन इसके चेहरे पर कोई तकलीफ नहीं थी। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या किया। इस वक्त मुझे पता चला कि मैंने अपनी बेटी के मामले में इतनी लापरवाही बरत के क्या कुछ खो दिया। आज मुझे बहुत पछतावा होता है। इसका भी एक आम लड़की की तरह जिंदगी जीने का हक था। इसे हक था कि वो अपने बाप की मोहब्बत ले, मगर इसे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। शराजी सिकंदर अपनी आंखों की नींद में छुपाते हुए अपना सर झुका गए थे, जबकि अरहम और हारिस फटी फटी आंखों से शराजी सिकंदर को देख रहे। यानी वो लड़की जो इनके साथ 2 माह से रह रही थी, इसने अपनी जान पर 4 गोलियां झेली थी और इतनी सख्त जान थी कि इसने अपने चेहरे पर तकलीफ के तासर ही नहीं आने दिए। इनके लिए ये आलम बेयकीनी था। वो बेयकीनी से सिर्फ शराजी सिकंदर की तरफ देख रहे थे। शराजी सिकंदर की बात सुनने के बाद जरहान को अपना सांस रुकता हुआ महसूस ऐसे लग रहा था जैसे इसके दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया है। इसे इन्हीं की तकलीफ खुद के सीने में होती हुई महसूस हो रही थी। शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो जल्दी से वहां से उठा, वहां से चला गया। चाचा जान हौसला रखें, अल्लाह पर यकीन रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अन्नी जरूर आपको बाबा बोलेगी और जरूर आपसे मोहब्बत करेगी। अरहम शराजी सिकंदर को दिलासा देते बोले, तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती? जब मैं इसे अपनी बेरुखी दिखाता था तब भी वो मेरे पास आती थी। इसके दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत थी।
مجھے یقین ہے اس کے دل میں آج ہی میرے لیے اتنی ہی محبت ہے، ورنہ وہ میری ان باتوں کو کیوں مانتی؟ میں نے اسے جو بھی حکم دیا اس نے مان لیا۔ کیا ابھی بھی مجھے شک کرنا چاہیے کہ میری بیٹی کے دل میں میرے لیے محبت نہیں؟ شیراز سکندر ارحم کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، سب ٹھیک ہو جائے گا چاچا جان، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حارث شیراز سکندر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو انہوں نے اداسی سے ہاں میں سر ہلایا اور صرف اس لمحے کے انتظار کر سکتے تھے۔ فرحان اپنے کمرے میں آئے، اپنے کمرے کی بالکنی میں چلے گا۔ شدت آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بااختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنا سینہ مسلا۔ یہ سب کیا ہوا تھا اس لڑکی کے ساتھ؟ وہ حور العین سکندر جو اس کے ساتھ رہی، نازک مزاج سی لڑکی، اور یہ حور العین سکندر جسے وہ کل سے دیکھ رہا تھا، سخت مزاج لڑکی۔ اس نے خود پر اتنی مصیبتیں جھیلی تھی، اس کا بچپن ہی محرومی میں گزرتا آیا تھا، اتنا ظلم کیا تھا اس کے ساتھ قسمت نے کہ اسے کسی کا پیار نہیں ملا۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ تم زرحاد سکندر جو اتنے عقل مند ہائی کورٹ کے جج ہو، جس نے ہزاروں فیصلے سنائے، تو تم پر کہ تم نے اس وقت اپنی عقل کا مظاہرہ نہیں کر سکے اور ایک گال قدم اٹھایا۔ اگر اس وقت تم یہ سب کرنے کے بجائے عقل سے کام لیتے تو آج سب ٹھیک ہوتا، وہ تمہارے قریب، تمہارے پاس ہوتی۔ سرحان کو اپنے اندر سے ایک آواز سنائی دی جو سنتے ہی وہ مزید بے چین ہونے لگا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ او خدایا، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا ہو گیا اس وقت؟ مجھے میری عقل پر کیوں پردے پڑ گئے؟ کاش ایک بار میں سوچ لیتا، ایک بار میں اس سے خود پوچھ لیتا تو کیا وہ مجھے اپنی حقیقت نہ بتاتی؟ اس نے مجھے بتا دینا تھا، لیکن اس طرح سے ذلیل کر کے، اس کی تذلیل کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ زرحان ادھر سے ادھر چکر کاٹتے مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ زرحان کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ حور اس وقت اس کے سامنے ہو اور اسے کھینچ کر اپنے گلے لگا لے، اسے بولے کہ تمام تکلیفیں، تمام دکھ اسے کہہ ڈالے۔ لیکن وہ حور العین جس نے کبھی خود سے اپنی تکلیفیں اور دکھ نہیں بانٹی تھی، وہ اسے کیسے بانٹتی؟ لائبہ بڑی اماں کے کمرے سے نکلی جب اس کا سامنا حارث سے ہوا۔ وہ بڑی اماں کے کمرے میں ہی جانے والا تھا مگر لائبہ کو اس کے کمرے سے باہر نکلتا دیکھ کر رک گیا۔ لائبہ نے ایک نظر حارث کو دیکھا اور پھر اسے نظر انداز کرتے آگے بڑھ گئی، جبکہ حارث نے تعجب سے لائبہ کی پشت کو دیکھا، پھر اس کے ماتھے پر غصے کی علامت پر کچھ پل نمودار ہو ایک ہی چس میں اس تک پہنچا، اس کے بازو پکڑ کر گیسٹ روم کی طرف لے گیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اگنور کیوں کر رہی ہو مجھے؟ حارث لائبہ کو بار کے ساتھ پن کرتے ہوئے دونوں اطراف اپنے ہاتھ رکھ کر گھورتے ہوئے بولا، میں آپ کو اگنور نہیں کر رہی۔ لائبہ حارث کو اتنی نزدیک اور گھبرائی تھی، اس لیے ہلکاتے بولی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اندھا ہوں؟ ابھی کچھ لمحہ پہلے تم نے مجھے نظر انداز کیا اور تم پوچھ رہی ہو کہ تم مجھے اگنور نہیں کر رہی؟ حارث دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے بولا، میں آپ کو صرف نظر انداز کر رہی ہوں تو آپ سے برداشت نہیں ہوا؟ سچ آپ نے جیسے دھوکہ دیا ہے، کیا اس سے برداشت ہوگا؟ لائبہ حارث کی طرف دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی، وہ میرا اور ان کا مسئلہ ہے، ڈیم اٹ۔ حارث لائبہ کو گھورتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اگر وہ ان کا اور آپ کا مسئلہ ہے تو نظر انداز کرنا میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ لائبہ حارث کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور اس کے ایک بازو پکڑ کر اپنے پیچھے ہٹایا، اور اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی حارث سے دوبارہ پکڑ دیوار سے لگا چکا تھا۔ غلطی ہو گئی تھی، مجھ سے شرمندہ ہوں، معافی مانگوں گا میں ان سے۔ حارث کا لہجہ نارمل تھا، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دیں گی؟ نہیں، آپ کی غلطی بہت بڑی ہے، اتنی آسانی سے وہ آپ کو معاف نہیں کریں گی۔ لائبہ حارث کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو حارث نے اسے گھورا جو اس سے الگ ہی حساب لینے پر تلی ہوئی تھی۔ معافی مانگنا میرا فرض ہے، معاف کرنا نہ کرنا ان کی مرضی، اور یہ ہے ہم دونوں کا مسئلہ ہے، تم اس میں نہ ہی پڑو تو بہتر ہے، اور یہ بات میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں۔ اگر اب تم نے مجھے نظر انداز کیا تو لائبہ حارث کے سکندر سانس لینے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا، سمجھی؟ حارث لائبہ کی طرف دیکھتے اور ساتھ لہجے میں بولا تو لائبہ نے حف کی بڑی نگاہ اس پہ ڈالی، پیچھے ہٹے، مجھے جانا ہے۔ لائبہ حارث کے بازو پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس کے بازو پیچھے کرتے ہوئے بولی، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ حارث لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، میں نے کیا کیا ہے؟ لائبہ منہ بناتے ہوئے بولی، اپنے شوہر پر نظر انداز کیا ہے تم نے، اور یہ بات مجھے بالکل اچھی نہیں لگی۔ حارث لائبہ کے چہرے پر آئی ایک آوارہ لیٹ کو کان کے پیچھے اڑتے ہوئے بولا، میں نے آپ کو نظر انداز نہیں کیا، اور چھوڑیں، مجھے جانا ہے، اماں مجھے بلا رہی ہیں۔ لائبہ نے دوبارہ وہاں سے نکلنا چاہا، جبکہ دوبارہ اس کی حماقت پر حارث اس کی کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا اور ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تو کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کی سینے سے آگ لگی۔ دونوں بازو اس کی کمر پر سختی سے جماتے حارث نے بغیر سمجھنے کا موقع دیا اس کی سانسوں کو قید کر لیا، جبکہ فارغ اپنی جان نکلتی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے لمس میں بے حد شدت اور جنونت تھی جسے لائبہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ حارث کی سینے پر رکھ کر اسے دور کرنا چاہا، مگر ایک ریح لمحے اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی اپنی قید میں لے چکا تھا۔ اب لائبہ حارث کا سہارا ہی کھڑی تھی، اگر حارث نے اسے کمر سے نہ تھاما ہوتا تو یقیناً اب تک زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ لائبہ کو رکتی ہوئی سانسوں کو محسوس کر کے حارث پیچھے ہٹا
اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جبکہ بازو اب تک اس کی کمر پر ویسے ہی مائل تھے اور دونوں ہاتھ وہ چھوڑ چکا تھا۔ لائبہ لمبے لمبے سانس لیتی ہی اس کی بازو سر ٹکا گئی تھی۔ یہ مجھے نظر انداز کرنے کی سزا ہے۔ اگر آئندہ تم نے مجھے نظر انداز کرنے کی کوشش بھی کی تو اس سے بھی بڑی سزا دوں گا جو تم بالکل برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اس لیے بی کیئرفل مسز حارث سکندر۔ حارث لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور پھر آخری نظر اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ لائبہ اپنی دھڑکنوں کو شمار کرتی بے حال ہو رہی تھی۔ سڑے حکریلے بے شرم کہیں گے، ذرا شرم نہیں، کوئی چیز نہیں، لائبہ بڑبڑائی جب اسے اپنے ہونٹوں پر جلن کا احساس ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر شیشے کی طرف دیکھا تو اس کے نچلے ہونٹ کے کونے سے خون رس رہا تھا۔ ہائے اللہ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ لائبہ نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ اپنے ہونٹ پر جمائے تھے اور اب یہ فکر ستانے لگی کہ اگر یہ نشان فاریہ نے دیکھ لیا تو اس کی جان نہیں چھوڑے گی، سوال پر سوال پوچھے گی، کیونکہ لائبہ اسے کبھی سکون سے نہیں رہنے دیتی تھی۔ تو جب فاریہ کو موقع ملتا تھا تو اس نے بھی ضرور اس سے پوچھ تاچھ کرنی تھی۔ اس سوال ایسے ہونے تھے جن کا جواب دینا لائبہ کے لیے ناممکن تھا۔ جاہل، بے شرم، سڑے حکریلے لائبہ دل ہی دل میں حارث کو انقلاب سے نوازتی ہی وہاں سے چلے گی۔ ناشتے کے ٹیبل پر حویلی کے تمام افراد موجود تھے، لیکن حور وہاں موجود نہیں تھی جو روزانہ ان کے درمیان ہی موجود ہوتی تھی۔ حور العین اور دانیال کہاں ہیں؟ آئے نہیں ابھی تک ناشتے کے لیے۔ حور العین اور دانیال کو ناشتے کے ٹیبل پر نہ پا کر بڑی اماں شیراز سکندر کی طرف دیکھتی بولے، وہ دونوں جا چکے ہیں اماں، ایک ضروری کام کے سلسلے میں۔ شیراز سکندر بڑی اماں کی طرف دیکھتے بولے، صبح سویرے انہیں کون سا کام آن پڑا؟ ضروری کام تھا اماں، فکر مت کریں، شام تک آ جائیں گے آپ واپس، آپ کی ملاقات ہو جائے گی ان سے۔ شیراز سکندر بڑی اماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تو پھر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ بڑی اماں کو حور کا صبح سویرے حویلی سے جانا اچھا تو نہیں لگا تھا، مگر وہ خاموش ہو گئی، آخر ان کی پوتی ان سب سے ناراض تھی۔ ویسے بھی اس کا کام ہی ایسا تھا کہ اس کام کے لیے وقت کو نہیں دیکھنا پڑتا تھا، مگر وہ چاہتی تھی کہ روز کی طرح آج بھی وہ ان کے درمیان موجود ہو، جبکہ ان کے درمیان موجود نہیں تھی۔ فرحان نے خاموشی سے ناشتے کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد کورٹ کے لیے روانہ ہو گئے، کیونکہ آج کورٹ میں ایک کیس پیش ہونا تھا اور اس کیس کی آخری تاریخ تھی۔ آج جو فیصلہ فرحان نے سنانا تھا وہ فیصلہ آخری اور اٹل ہونا تھا۔ یہ ظہیر کمپلیکس کمپنی کا منظر تھا، جہاں کے تمام کیمرے ایک بار میں ہی ہیک کیے لیے گئے تھے اور اس طرح سے کیے تھے کہ کنٹرول روم میں بیٹھے کنٹرولز کو بھی پتہ نہیں چل سکا کہ اس کمپنی کے کیمرے ہیک کیے گئے ہیں۔ میں اندر جا رہی ہوں دانی، اور تم بیک سائڈ فیکٹری میں جاؤ گی۔ ہر حال میں مجھے آج وہ فائل چاہیے۔ تمام معلومات لو، فائل کو ڈھونڈو اور کوئی بھی چیز مشکوک لگے تو اسے ریکارڈ کر لو۔ اینی دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اپنے چہرے پر دوبارہ سے ماسک لگائے، سر پر ہوٹ پہنی اور دونوں نے اپنے اپنے قدم اپنے مقرر کردہ راستے کی جانب بڑھائے۔ اینی کمپنی کے بیک گراؤنڈ سے اندر داخل ہوئی تھی، کیونکہ مین روڈ سے جانا اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا، کوئی بھی اس پر شک کر سکتا تھا، اس لیے اینی نے بیک سائڈ کا راستہ چنا۔ ظہیر ملک کے آفس کیمرے کے قریب پہنچ کر اینی نے ایک نظر چاروں جانب دیکھا، جہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ظہیر ملک وہاں موجود نہیں تھا اور اسی وجہ سے اس کا آفس بھی قریب جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، مگر جگہ جگہ ڈیروں کیمرے لگے تھے جنہیں چھپا کر لگایا گیا تھا، اور وہی کیمرے اینی بہت مہارت سے ہیک کر چکی تھی۔ اینی خاموشی سے آفس کے اندر داخل ہو گئی اور غور سے ایک ایک چیز دیکھنے لگے۔ کوئی بھی عقل مند اپنے جرموں کو چھپانے کے لیے اپنے گناہوں کو ایسی جگہ نہیں چھپا سکتا۔ اینی چاروں طرف دوڑاتے ہوئے بولی، کیونکہ اس کی ہومن سینس بتاتی تھی کہ اپنے جرموں کی فائل وہ لوگ کم سے کم اپنے آفس روم میں تو نہیں رکھ سکتے، ضرور وہ فائل کہیں اور تھی، اس لیے بغیر کسی بھی چیز کے ساتھ چھیڑخانی کی اینی وہاں سے نکل گئی اور اب وہ کوریڈور سے گزرتے ہوئے بغور دونوں طرف موجود دیواروں کو دیکھنے لگی، جہاں مختلف قسم کی اسٹائلش پینٹنگز لگی ہوئی تھی۔ اینی چلتی جا رہی تھی اور ان پینٹنگز کو بہت غور سے دیکھ رہی، جب ایک جگہ اس کی قدم رک کے آگے لگی رائداری میں کچھ فاصلے پر کچھ نمبر لکھے تھے۔ وہ نمبر کافی بڑے بڑے تھے اور وہ دیوار کے ساتھ لگے آئے گئے تھے۔ اینی چلتی بجا رہی تھی اور غیر سے نمبرز کو دیکھتی جا رہی تھی، وہ بڑے بڑے ہندسوں میں بنائے گئے تھے۔ 6 تک ہندسے تھے تو انہیں نظر انداز نظر آئے، مگر آگے سے ہندسے غائب تھے، اور پھر 8 سے ہندسے دوبارہ شروع ہو گئے اور 8ویں ہندسے کو دیکھ کر اینی کے قدم دوبارہ سے رکے۔ 8 ہندسے یہاں پر موجود، مگر ان کے درمیان 7واں موجود نہیں ہے، مطلب اب اس 7ویں ہندسے کو ڈھونڈنا ہے اور وہ یہیں کہیں چھپا کر لگایا گیا ہے۔ 7ویں نمبر موجود نہیں، ضرور وہ کسی جگہ چھپایا گیا ہے، اور یا اسے کسی جگہ چھپا کر لکھا گیا ہے، کسی شو میں پیس میں، کسی پینٹنگ میں۔ اینی کے دماغ میں اچانک کچھ کلک ہوا، پینٹنگ۔ اینی نے الٹے قدم لینا شروع کیے اور واپس اسی راہداری سے گزرنے لگی۔ اینی دوبارہ اسی پینٹنگ کو دیکھنے لگی، جب ایک پینٹنگ کے سامنے اس کی قدم رک گئے۔
इस पेंटिंग के शतरे पर शतरंज बनी हुई थी और शतरंज के महारे स्याह और सफ़ेद थे। एनी 2 कदम चल के इस पेंटिंग के करीब आई और अपनी तेज नजरों से गौर देखने लगी। सफ़ेद शतरे के महारे स्याह महारों से उलझे हुए थे। जब एनी की नज़र इस सफ़ेद महारे पर गई और इस 7 नंबर लिखा हुआ था और भी सफ़ेद रंग में लिखा हुआ था कि अगर एनी की इतनी तेज बगौर ना देखती तो यकीनन धोखा खा जाती। उस नंबर को पहचान ना सकती, मगर वो पहचान चुकी थी। इसे इस शतरंज के मेहरे में लिखा नंबर 7 नजर आ चुका था। एनी ने जल्दी से वो पेंटिंग को दाएं बाएं हिलाना शुरू किया कि ऐसे उतारने की कोशिश करने लगी, मगर वो पेंटिंग उतर नहीं रही थी। फिर एनी ने इसे नीचे से थाम कर ऊपर की जानब किया तो अजीब सी चड़चड़ाहट की आवाज़ पैदा हुई और अगले ही लम्हे दीवार के रास्ते से एक दरवाज़ा खुलता गया। एनी के लिए यह चीज़ हैरान कुन ना थी, क्योंकि इस फिल्म में आने के बाद इसने ऐसे बहुत से वाक़यात देखे जिसमें ऐसे खुफिया दरवाजे बनाए गए थे, इसलिए वो बगैर हैरान हुए इसके अंदर दाखिल हो गया। दाखिल होते ही वो दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया। अंदर दाखिल होते ही इसने चारों तरफ अपनी नजरें दोहराई। अंदर एक खुफिया कमरा बनाया गया था। वो बिल्कुल किसी ऑफिस की तरह मालूम हो रहा था। साइड पर एक कैबिन बना था जिसमें हराम मशरूबात पड़ी हुई थी। शायद यहाँ पर आकर वो लोग शराब पीते थे या अपनी कोई मीटिंग वगैरह करते थे। एक नज़र चारों तरफ देखकर रेनी ने अपना काम शुरू किया और एक एक चीज़ जगह को अच्छी तरह से देखने लगी, क्योंकि आज किसी भी हाल में वो फाइल हासिल करनी थी। सारी जगह देख रेनी कदम इस केबिन की तरफ बढ़े जहाँ मुख्तलिफ किस्म की शराब पड़ी थी। इसके सामने रुक रेनी ने कुछ शराब की बोतलें उठाकर साइड पर रखी तो उसे एक लाकर दिखाई दिया। इस लाकर को देख रेनी के चेहरे पर मुस्कुराहट देंगी, क्योंकि एक लाकर को इनके लॉक करना इसके लिए बाएं हाथ का काम था, अनलॉक करना। एनी ने अपने जैकेट में से एक छोटी सी बोतल निकाली और बिल्कुल छोटी सी थी और वो भी कोई स्प्रे थी। एनी ने वो स्प्रे लाकर बटन पर रखी तो कुछ ही देर में लॉक के बटन पर कुछ निशान नजर आने शुरू हो गए। स्प्रे को वापस अपनी जैकेट में रखकर एनी ने एक बटन पर प्रेस किया और वो लॉकर खुल गया। लॉकर खुलते ही आगे ढेरों पैसे पड़े थे, जब इन सब के नीचे कुछ फाइल्स मौजूद थी। एनी एक एक करके इन फाइल्स को देखने लगी, मगर बुरी किस्मत थी इन लोगों की जो एनी ने के हाथ इनकी एक नहीं बल्कि 6 फाइल्स लग चुकी थी। एनी तो सिर्फ एक फाइल लेने आई थी जो इनके जुर्म थे, मगर यहाँ तो इनकी अनलीगल कंपनियां, अनलीगल फैक्ट्रियां और बाकी तमाम अनलीगल कामों की फाइल्स मिल चुकी थी। एनी ने फाइल्स पकड़ते लाकर को दोबारा बंद किया और वहां से निकल गई। अलबत्ता दानियाल को इस दौरान ही वो तमाम सूरत हाल से आगाह कर चुकी थी। जरहान है जिस केस का आज फैसला सुनाने के लिए इस एन मौके पर वो शख्स भी नहीं आया था जिसने केस फाइल किया था। कमरे अदालत लोगों से भरी पड़ी थी, मगर सबके सामने वो शख्स कोर्ट आने से इनकार कर चुका था। इसके पीछे वजह क्या थी ये मालूम करने के लिए जरहान के कोर्ट की अगली तारीख दे दी और उठकर ऑफिस आ गया। दाऊद को हुक्म दिया कि इस शख्स को लेकर आए, इसके पास हाजिर हो, मगर दाऊद का कहना है कि वो शख्स शहर छोड़कर जा चुका है। जिसे सुनकर जरहान ने दाऊद को दूसरा हुक्म दिया कि वह जिस भी शहर गया है इसे वहां से ढूंढ कर जरहान के सामने पेश किया जाए। जबकि दाऊद जरहान के हुक्म की तामील करते हुए वहां से चला गया, क्योंकि इसे इस शख्स को ढूंढना था, वो भी 24 घंटों के अंदर अंदर। जरहान हवेली में दाखिल होते हवेली की तमाम खवातीनें लाश मौजूद थी, जबकि इन सब के दरमियान हूर नजर नहीं आई थी, मतलब वो अभी तक वापस हवेली नहीं आई थी। अस्सलाम वालेकुम। जरहान इन सब के करीब जाते हुए बोला। सब ने इस्लाम को जवाब दिया। जरहान वही बड़ी अम्मा के करीब जमा हो गया। बेटा तुम यहाँ बैठ के हो जाओ, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, काफी थकी हुई लग रही हो। बड़ी अम्मा ने जरहान की तरफ देखती हुई बोली। चेहरे से थका हुआ बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि इसके चेहरे पर तो कुछ और ही दिखाई दे रहा था, जैसे हूर का इंतजार नहीं। अम्मा जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ देर तक जाऊंगा फ्रेश होने। सिरहा सोफे की पैसे कमर टिकाते हुए बोला तो अम्मा जान फकत हाँ में सर हिलाया। फिर वो इधर उधर की बातें करने लगी। ये तुम दोनों के पास क्या पड़ा है? जरहान फारी और लाइबा की तरफ देखते हुए बोला, जिनके करीब ही 2 गिफ्ट बॉक्स पड़े थे। लाला ये गिफ्ट है, ये हमने अपने आप ही के लिए खरीदे हैं। कल वो रुकी ही नहीं और हमें देने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन इसलिए हम यहाँ बैठेंगे, जब वो आएंगी हम फौरन इन्हें दे देंगे। लाइबा मुस्कुराते हुए बोली तो जरहानी में हल्का से मुस्कुरा दिया, क्योंकि ये बात वो महसूस कर चुका था कि हूर के बगैर वो दोनों भी उदासी रहने लगी थी। इन्हें हूर की आदत पड़ चुकी थी कि अब वो इसे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। लाइबा बासना वो जो फूल अभी फारिया आगे बोलती, इसकी नज़र लाइबा के होंठों पर पड़ी, जिसको कोने से थोड़ा सा सूजा हुआ था और इस पर हल्का सा जख्म भी मौजूद था। तुम्हारे होंठ पर क्या हुआ? ये जख्म कैसे लगा तुम्हें? फारिया लाइबा की तरफ देखती हुई फिक्रमंदी से हो रही। तो फारिया की बात सुनकर लाइबा ने हड़बड़ाकर अपने होंठ पर हाथ रखा और उसे छिपाना चाहा। कुछ नहीं, बस मुझे मच्छर ने काट लिया। लाइबा अपने घबराहट पाते हुए बोली, जबकि इसकी गाल पर सुरमाइल हो चुके थे। लाइबा को लाल गुलाबी होता देख फारिया को कुछ अजीब सा लगा।
وہ مشکوک نظروں سے جہاں دیکھنے لگی، دہاؤ کون سی نسل کا مچھر تھا جو تمہیں اتنے زہریلا کاٹ گیا؟ مجھے تو لگتا ہے یہ کسی بڑے مچھر کا کام ہے، کوئی چھوٹا مچھر تو ایسا زخم نہیں دے کر سکتا۔ فاریہ اپنی مسکراہٹ دبا کر لائبہ کے ہونٹوں کا سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی، میں نے بولا نا کہ مچھر نے کاٹا ہے، فضول بحث کیوں کر رہی ہو؟ لائبہ فاریہ کو گھورتے ہوئے بولی، ارے میں کب بحث کر رہی ہوں، دیکھو نا تمہیں مچھر نے کاٹ گیا، اور وہ بھی اتنے بڑا والا۔ آج کل ڈینگی مچھر بھی بہت پھیلا ہوا ہے، مجھے دکھاؤ تو صحیح، کہیں زہر ہی نہ پھیل جائے۔ فاریہ نے اسے تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شٹ اپ فاریہ، لائبہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ اتنا چاہتے ہوئے فاریہ کی ہنسی نکل گئی، وہ ہنسی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی، کیونکہ اسے لائبہ کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ ہمیشہ وہی سے تنگ کرتی تھی، مگر آج اس کی درگت بنتے دیکھ فاریہ کو الگ ہی لطف مل رہا تھا۔ اگر تم اپنے دانت بند نہ کیے تو میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی، لائبہ فاریہ کو گھورتے ہوئے بولی، جو تب سے ہی ہنسے جا رہی تھی، جبکہ پاس بیٹھی اماں جان بڑی اماں اور زینت بیگم ان دونوں کو سرے سے اگنور کر گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ دونوں ایسی ہیں، کسی بھی بات پر یوں ہی شور مچانے والی اور اپنے آپ میں مگن رہنے والی، اس لیے انہوں نے ان دونوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ وہ زرحان کے ساتھ اپنی باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بھاڑ کھانے کو کیا دوڑ رہی ہو؟ نہیں کہتی اب تمہیں کچھ؟ فاریہ اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولے، جب اس کی نظر حویلی میں داخل ہوتے دانیال پہ پڑی۔ لگتا ہے آپ ہی آ گئی۔ فاریہ کے بولنے پر کی دیر تھی جب سب کی نظریں اٹھا کر حویلی کی داخلی دروازے کی جانب دیکھا، جہاں سے دانیال چلتا آ رہا تھا۔ دانیال اب کچھ ہی قدم آگے کے فاصلے پر تھا جب انہیں اینی بھی اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ زرحان نے سرے سے نظریں اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا تو سامنے سے وہ دشمن جان چلتی آ رہی تھی۔ اسے دیکھنے کے لیے وہ صبر سے بےقرار تھا، پل پل تڑپ رہا تھا اور اس کے سامنے موجود تھی، مگر اس نے اسے ایک بھی نظر اٹھا کر دیکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر ماسک موجود نہ تھا اور نہ ہی سر پر ہوڈی موجود تھی۔ جیکٹ کی زیب کھلی ہوئی تھی، دائیں ہاتھ میں فون تھا جس کی اسکرین کو دیکھتے وہ چلتی آ رہی تھی، جبکہ دوسرے میں ہیوی بائک کی چابیاں موجود تھی اور وہ بہت مصروف انداز میں موبائل کی طرف دیکھتی ہوئی چلتی آ رہی تھی۔ البتہ اس نے نظر اٹھا کر سامنے میں نہیں دیکھا، جبکہ سامنے بیٹھے زرحان کی نظریں اسی پر ٹھہری ہوئی تھی، جو کچھ بھی فاصلے میں آتے ہوئے دانیال نے بخوبی دیکھی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب تمہارے ہی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، دانیال اینی کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے بولا۔ تو اینی نے فون سے نظر اٹھا کر دانیال کی طرف دیکھا تو اس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ دانیال کے اشارہ کرنے پہ اینی نے نظر اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا، جہاں پر بیٹھے تمام افراد اسی کی جانب دیکھ رہے تھے، مطلب واقعی میں وہ اسی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ اینی نے سب کو ایک نظر دیکھا تھا، مگر زرحان کی طرف دیکھنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی، اور اینی کی نظر انداز کرنے پر زرحان نے اپنی مٹھیاں بھیج کر اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا۔ السلام علیکم۔ اینی اور دانیال لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ایک ہی آواز میں بولے تھے، وعلیکم السلام، کیسے ہو تم دونوں؟ بیٹا بڑی اماں دانیال اور اینی کی طرف دیکھتی بولی، جی ٹھیک۔ اب بھی ان دونوں کا جواب ایک ہی تھا، جبکہ دانیال کو اپنے ساتھ بولتا دیکھ اینی نے اپنی سبز آنکھیں چھوٹی کر کے دانیال کو گھورا۔ وہ جانتی تھی کہ دانیال جان بوجھ کر یہ چول مار رہا ہے، اور دانیال بھی جانتا تھا کہ اگر یہ حرکت اینی کو پسند نہ آئی تو ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر وہ بہت جگہ کا لحاظ کیے وہ اس کا سر پھوڑ دے گی۔ بیٹھو بیٹا، تم دونوں کھڑے کیوں ہو؟ اماں جان ان دونوں کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، ان کے قریب ہی کھڑے تھے۔ جی کیا میں آپ کے قریب بیٹھ سکتا ہوں؟ دانیال بڑی اماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو انہوں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور جلدی سے بڑی اماں کی بائیں جانب بیٹھ گیا، جبکہ دائیں جانب زرحان بیٹھا ہوا تھا۔ اور دراصل بڑی اماں کچھ چیزیں خطرناک ہوتی ہیں نا، اور ان سے تھوڑا بچ کے رہنا چاہیے، ورنہ آپ کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہیں۔ دانیال بڑی اماں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا، اس کا اشارہ صاف اینی کی طرف تھا جو سامنے صوفے پہ بیٹھی سے گھور رہی تھی۔ مسٹر دانیال ہیڈن، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے؟ اینی دانیال کی طرف دیکھتی ہوئی سنجیدگی سے بولی تو دانیال کے دانت فوراً اندر کو ہوئے۔ ہاں ٹھیک پہچانا تم نے، جب سے تم پاکستان آئے ہو تب سے میں تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھایا، اس کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے، بس وہ بنا دو، اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے بنا کر اچھا سا کھانا کھلا دو۔ دانیال اینی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، بس اتنا ہی اور کچھ نہیں چاہیے تمہیں؟ اینی کا لہجہ اب نارمل تھا، اس لیے دانیال اس کے منہ سے یہ بات سنتا خوش ہو گیا۔ کیا تم سچ میں مجھے کھانا بنا کر کھلاؤ گی؟ دانیال حیرت و خوشی کے مجھے تاثرات کے ساتھ اینی کی طرف دیکھتے بولا، ہاں بالکل، صرف کھانا ہی نہیں بلکہ اس میں S-220 کی گولیاں بھی ملاؤں گی تاکہ تم کھانا کھاؤ اور ساری زندگی یاد رکھو کہ تم نے کس کے ہاتھ پر کھانا کھایا ہے۔ اینی چہرے پر خطرناک مسکراہٹ جاتے ہوئے تو دانیال نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اینی کی طرف دیکھا، یعنی وہ اسے زہر دینے کی بات کر رہی تھی۔ یار تمہارا دوست ہوں، دانیال نے اینی کو یاد دلانا چاہا کہ وہ اس کا دوست ہے، کوئی دشمن نہیں جسے وہ زہر دے۔ دوست ہو اس لیے X-202 دوں گی، اگر تم دوست نہ ہوتے تو X-402 دیتی۔ اینی دانیال کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو دانیال نے خوف کی بڑی نگاہ سے ڈالی، کیسی پوتی ہے آپ کی؟
बड़ी अम्मा अपने ही दोस्त को जहर देने की बात कर रही है। दानियाल बड़ी अम्मा को एनी की शिकायत लगाते हुए बोला। तो बड़ी अम्मा फकत मुस्कुरा दी। एनी ने दानियाल की तरफ देखते हुए नफी में सर हिलाया। जाने ये बंदा तो नहीं सुधरने वाला, चाहे एनी सिकंदर इसे एटम बम से उड़ाने की धमकी को न दे दे। तनहा जो तब से इनके दरमियान खामोश बैठा था, इसका दिल चाह रहा था कि एनी का हाथ थामे और उसे लेकर जाकर अपने कमरे में बंद कर दे और इसे अच्छे से पूछे कि वो इसे नजरअंदाज क्यों कर रही है, जबकि वजह वो जानता था कि वो इसे नजरअंदाज क्यों कर रही है, लेकिन फिर भी वो इसे पूछना चाहता था कि नजरअंदाज करने की वजह क्या है। और आज फरहान का इरादा था कि निकाह की हकीकत वो खुद एनी को बताएं, जबकि खुद पर फरहान की नजरें महसूस कर रही थी। दिल तो इसका चाह रहा था कि इसे अच्छा सा जवाब दे, अब वो ऐसे ही नजरों से क्यों देख रहा है, जबकि वो ऐसा कोई हक नहीं रखता, मगर वो सिर्फ खामोश थी क्योंकि वो इसे चुप की मार मारना चाहती थी और इसकी चुप इसकी हरकतों के मुताबिक ही काम कर रही थी। एनी अभी दानियाल की तरफ देख रही थी जो बड़ी अम्मा से पता नहीं कौन सी शिकायत लगाने में मसरूफ था। जब इसका फोन बजा, एनी ने अपने फोन सामने किया तो फोन की स्क्रीन पर चमकता नाम देख चेहरे पर एकदम से संजीदगी छा गई। इसने कॉल अटेंड करके फोन कान से बुलाया और बिल्कुल खामोश रही। एनी को फौरन काफी देर खामोश बैठा देखकर दानियाल ने एनी की तरफ देखा। फोन कान से लगाए संजीदा नजरों से दानियाल की तरफ देख रही थी। ठीक है, तुम इसे लेकर पहुंचो। तब तक से अब तक एनी ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया और फोन बंद किया। एनी दानियाल की तरफ देखते हुए बोला, इफ्तिखार का कत्ल हो गया है। एनी दानियाल की तरफ देखते, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? एनी की बात सुनकर दानियाल फौरन उठ खड़ा हुआ। मिस्टर शिराजी को फोन करो और इन्हें तमाम सूरत हाल को आगाह करो। और इन्हें बोलो वक्त पर इसके जनाजे पर पहुंचे। जनाजे के बाद अपने तमाम ऑफिसर को इतला करो कि मुझे मैं तुम्हारे ऑफिसर मीटिंग रूम में चाहिए। एनी दानियाल की तरफ देखती हुई संजीदगी से बोलती उठ खड़ी हुई और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। सब ने परेशानी से एनी की तरफ देखा, जाने वो किसके इंतकाल की बात कर रही थी। एनी जाते दानियाल ने अपना फोन निकाला, शिराजी सिकंदर को इतलात करने लगा। कुछ ही देर में शिराजी सिकंदर दानी के साथ इफ्तिखार के जनाजे के लिए हवेली से निकल चुके थे, जबकि एनी अभी में हवेली में मौजूद थी। एनी अपने कपड़े चेंज करके निकली ही थी जब इसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ तो इसने अंदर आने की इजाजत दी। अपना फोन पकड़कर किसी को मैसेज टाइप करने किया, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आपी फारिया जरा सा दरवाजा खोलकर अंदर झांकते हुए बोली। तो अपने नजदीक से फारी की आवाज सुनकर इन्हें दरवाजे की तरफ देखा और इसे अंदर आने का इशारा किया। वो दोनों दरवाजा को निकलती अंदर दाखिल हो गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? लाइबा एनी की तरफ देखते हुए बोली तो इसने अपना फोन बेड पर रखा और उन दोनों की जान मुड़ी जो सामने खड़ी इसकी तरफ देख रही थी। मैं ठीक हूँ, तुम दोनों कैसी हो? एनी मुस्कुराई, हम दोनों बिल्कुल ठीक। अभी ये हम दोनों की तरफ से आपके लिए। लाइबा और फारिया अपने हाथ में मौजूद गिफ्ट बॉक्स एनी की तरफ उठाते हुए बोली तो इसने सवारी नजर से इन दोनों की जानब देखा। ये किस लिए? एनी इन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, जबकि लेजा बिल्कुल नरम था। आप हमारी बड़ी बहन हैं और आपके लिए तो हमने इतने साल इंतजार किया, आपका इंतजार करते रहे, आपको याद करते रहे और आपसे मिलने की ख्वाहिश थी, मगर हमें नहीं पता था कि हमारी आप भी हैं। इसलिए जब हमें पता चला तो हम दोनों आपको गिफ्ट देना चाहती थी। कल आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, इसलिए आज देने आ गई। फारी ने मुस्कुराहट देते हुए तफसील बताई। बैठो। एनी दोनों को बेड पर बैठने का इशारे कर दोनों बेड पर बैठ गई और एनी इनके सामने बैठ गई। देखो दिखाओ क्या लाई हो। एनी इनकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली तो इन दोनों ने मुस्कुराते हुए गिफ्ट इसके हवाले किया, जैसे एनी ने थाम कर साइड पर रख दिया। आप हमसे नाराज तो नहीं? लाइबा एनी की तरफ देखते हुए बोली। तो नहीं। लाइबा एनी की तरफ देखते हुए तो एनी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट देंगी। मैं तुम दोनों से क्यों नाराज होंगी? एनी ने उल्टा इनसे सा किया, हमें लगा शायद हम हमसे नाराज हैं। फारिया एनी की तरफ देखते हुए हल्की सी आवाज में बोली, अव्वल तो ये कह मैं तुम दोनों से नाराज नहीं हूँ क्योंकि तुम दोनों मेरी दयानतदार नहीं हो, और आखिरी बात, मैं किसी से नाराज नहीं होती, इसे सजा लेती हूँ और ये नाराज होने वाले छोटे मोटे काम मुझसे नहीं होते। एनी दोनों की तरफ देखते हुए बोले तो इन दोनों के चेहरे से खुशी से उड़ गए। क्या सच में आप हमसे नाराज नहीं हैं? हम तो ये सोच कर आधे हो गए थे कि हमसे नाराज हैं और हमसे कभी बात नहीं करेंगी। लाइबा एनी की तरफ देखते हुए चखती हुई बोली तो एनी ने मुस्कुराते हुए दोनों को देखा। ऐसा कुछ नहीं है, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर ना डालो। मेरा तुम लोगों से नाराज होना बनता ही नहीं और मैं तुम लोगों से बात करना कभी बंद नहीं करूंगी, ठीक है? एनी इन दोनों को तरफ देखती हुए इस तरह बोल रही है जैसे नहीं यकीन दिला रही हो कि ना तो वो इनसे नाराज है और ना ही कभी इनसे बात करना छोड़ेगी। पक्का वादा ना? फारी अपना हाथ एनी के आगे करते हुए बोली तो इसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ फारी के हाथ में रख दिया। हाँ वादा, अब तुम लोग जाओ, मैं तुम लोगों को ये गिफ्ट बाद में देख लूंगी, अभी मुझे एक जरूरी काम के लिए जाना है। एनी दोनों की जानब देखती हुए नरम लहजे में बोली तो वो दोनों खुश होकर हाँ में सर हिलाती हुई फौरन वहां से चलेगी। इनके लिए इतना ही काफी था कि एनी इन्हें एहसास दिला चुकी थी कि वो इनके लिए इनसे नाराज नहीं और ना ही कभी बात करना बंद करेगी, बल्कि हमेशा इनके साथ इनके दोस्तों की तरह ही रहेगी।
इनके जाते ही एनी ने अपना फ़ोन पकड़ा जो काफ़ी देर से बज रहा था, मगर साइलेंट होने की वजह से एनी को पता न चला। इसने फ़ोन पर जमगाता नाम देखा और कॉल अटेंड करके फ़ोन कान से लगाया और चलती हुई खिड़की के करीब आन खड़ी हुई। क्या खबर है दानिश? एनी फ़ोन कान से लगाते हुए। खबर ये है मैम कि इफ्तिखार को कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि मलिक ज़हीर ही है। इसने इफ्तिखार को कत्ल करवाया और इफ्तिखार के कपड़ों से एक चिप बरामद हुई है और हम चाहते हैं कि वो चिप आप ही देखें। ओपन करके हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जिन नमाज जनाजे के बाद सब ऑफिसर आपको मीटिंग रूम में ही मिलेंगे। फ़ोन के स्पीकर से दानिश की आवाज़ गूंजी, जबकि एनी को जो पूरी तवज्जो से दानिश की बात सुन रही थी, इसे ऐसे एहसास हुआ जैसे इसके कमरे में कोई दाखिल हुआ हो और पीछे से दरवाज़ा बंद किया हो, मगर वो मुड़ी नहीं, ना ही इसने पीछे मुड़कर देखा। ठीक है इफ्तिखार, फैमिली को लाहौर शिफ्ट करवाओ और अब इनका इस्लामाबाद में रहना खतरे से हाल ही नहीं। यहाँ शिफ्ट करवाने के बाद इन्हें मुकम्मल प्रोटेक्शन न दो। अपने ऑफिसर इनके घर के आगे पहरेदारी के लिए बिठाओ और फिर इफ्तिखार की फैमिली और एक खर्च भी नहीं उठाना, फैमिली को एक खर्च भी नहीं, एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। एनी संजीदगी से बोली, जी मैम ठीक है, मैं अभी तुम इंतजाम करता हूँ। 24 घंटे के अंदर अंदर इफ्तिखार की फैमिली लाहौर में होगी। दानिश ने अपनी बात मुकम्मल की तो एनी ने फ़ोन काट दिया और खिड़की के पास ही खड़ी रही, अपने फ़ोन वाला हाथ दूसरे हाथ में कमर के पीछे बांधे वो गर्दन सीधी करके खिड़की से बाहर नजर आने वाले मनाजर देखने लगी। मेरे कमरे में बगैर मेरी इजाज़त के दाखिल होने की वजह एनी खिड़की से बाहर नजर आने वाले खेतों पर नजर जमाते हुए संजीदगी से बोली। के जरहान जो इसके कुछ फासले में खड़ा इसे फ़ोन पर बात करता हुआ देख रहा था और इसके फारग होने का इंतजार कर रहा था। एनी को इस तरह बोलता देखकर हैरान हुआ। वो कैसे पहचान की कि इसके पीछे मौजूद शख्स कौन है। शायद वह भूल गया कि इस वक्त इसके सामने खड़ी लड़की हूर नहीं बल्कि हुरुलैन सिकंदर है। बहुत ज्यादा मजबूत, खुद मुख्तार और एक सख्त पहाड़ की मान लड़की जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं। अपनी बीवी के कमरे में दाखिल होने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। जरहान एनी की तरफ कदम बढ़ाते हुए तो जरहान के मुंह से बीवी का लफ्ज सुनकर एनी के माथे पर एकदम से बल नमदार हुए। आंखों में सख्ती आने लगी और झटके से मुड़ी और अपने सामने मौजूद जरहान को खूनख्वार नगाहों से देखने लगी। कौन बीवी और किसकी बीवी की बात? किसी की बीवी में ना हो और किसी की बीवी हो और ना ही मेरे यहाँ पर किसी से बीवी वाला रिश्ता है। एनी जरहान की तरफ देखते हुए एक एक लफ्ज चबा चबा बोली। जरहान एनी की तरफ कदम बढ़ा बकदम चलता हुआ आया और इसके सामने खड़ा होकर इसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम बीवी और मेरी बीवी और तुम्हारा बीवी वाला मुझसे ही रिश्ता है। जरहान दिल जलाने वाली मुस्कुराहट होंठों में सजाते हुए बोला, जबकि एनी का खून खोल रहा था इसे अपने सामने देखकर। ये कौन सा नया तरीका ढूंढा है आप दिखाने का मिस्टर जरहान सिकंदर? क्या जो निकाह की तजदीद 2 दिन पहले की वो कम थी जो दोबारा फिर चले आए? एनी जरहान की आंखों में आंखें गाड़ते हुए बेहद सख्त अंदाज में बोली। एनी की बात सुनकर जरहान मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई और संजीदगी की तासरत ने मुस्कुराहट की जगह ले ली। अगर तुमने ये दोबारा ये लफ्ज़ बोले तो जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। तुम्हारा निकाह हुआ है मेरा तुमसे और जरहान सिकंदर इतना घटिया नहीं कि खुदा की बनाई गई पाक रिश्तों की तजलील करे। इस दिन जो बोला हारिस ने गलत बोला था, समझी तुम? जरहान एनी की तरफ डोलते हुए साथ लहजे बोला। एनी ने अपने जरहान के दरमियान 2 कदम का फासला मिटाया और बिल्कुल इसके सामने किसी चट्टान की तरह खड़ी होकर इसकी काली आंखों में अपनी सब्ज आंखें गाड़ी थी। बहुत अफसोस की बात है मिस्टर जरहान सिकंदर, आप ये सोच रहे हैं कि मैं यानी हुरलैन सिकंदर इस बात से अनजान है कि ये निकाह असली था या राइट? मैं वो हूँ जहाँ आपकी सोच भी नहीं जाती। मैंने धोखा सिर्फ एक बार खाना था, बार बार नहीं। और फिक्र किस बात की है? अक्सर मियाँ बीवी वाले रिश्ते ख़त्म भी तो हो जाते हैं। और वैसे भी मेरा तो आपसे ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं है। एक नाम का निकाह था और एक नाम का रिश्ता, और तो और इसमें कुछ नहीं, और वो भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा जैसे मैं अपने हाथों से खुद ख़त्म करूँगी। एनी जरहान की आंखों में अपनी सब्ज आंखें गाड़ते एक एक लफ्ज़ पर जोर देती हुई बोली। एनी की आंखों में कोई खौफ, कोई जगजगाहट, कोई शर्म व हया न थी जो अक्सर जरहान के करीब आने पर इसकी आंखों में पाई जाती थी। इसकी आंखें तो जरहान की वो सख्ती देख रही थी जो सख्ती इसने आज से पहले इसकी आंखों में नहीं देखी थी। शायद वो सख्ती इसके अंदर का हाल बयान कर पाती थी, मगर ऐसा भी नामुमकिन था। वो अपने तासुरात छुपाना बहुत बेहतर तरीके से जानती थी और वो बहुत महारत से अपने जज्बात को कंट्रोल करना भी जानती थी। एनी की बात सुनकर जरहान की आंखें सिर्फ अंगार बनने के दरपे पे थी। दिमाग की रगें बुरी तरह फूल चुकी थी। इसका बल नहीं चल रहा था कि रिश्ता ख़त्म करने की बात पर एनी को दो रख के लगाए और इसकी होश ठिकाने गया, मगर वो औरत जात पर हाथ उठाना गुनाह समझता था, इसलिए वो एनी पर भी कोई सख्ती नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि एनी से माफ़ी मांगे ले और एनी सब कुछ भूल जाए, मगर ऐसा इतनी जल्दी मुमकिन ना था। अभी तो जरहान सिकंदर को बहुत पापड़ बेलने थे। तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई इस रिश्ते को ख़त्म करने की बात
یہ سوچنے کی زرحان اینی کا بازو دبوچتے ہوئے بنگارا، ہمت کی بات تم نہ ہی کرو مسٹر زرحان سکندر، اور شاید میں آپ سے زیادہ ہی رکھتی ہوں۔ اینی ایک ہاتھ زرحان کے سینے پر رکھ کر سے دکھا پیچھے نکلتے ہوئے، زرحان کا غصہ اس کی ساتھی بڑا لہجہ اینی پر ذرا اثر نہیں کر رہا تھا۔ ایک طرف شیر تھا تو دوسری طرف سوا شیر۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے خوفی سے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ ہمت چاہے جتنی مرضی رکھ لو مسز زرحان سکندر، دینا تو تمہیں میری ہی بیوی ہے، آخری سانس تک۔ زرحان اینی پر اپنا رشتہ جتاتے ہوئے بولا، خوش فہمی لا علاج ہے اور کچھ فیصلے اٹل، اور یہ بات بہت جلد ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ اینی اپنی سبز آنکھیں زرحان کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے اٹل لہجے میں بولی، تو زرحان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے دیا اور دیوار کے ساتھ پن کیا۔ اچانک دیوار کے ساتھ لگنے کی وجہ سے اینی کا ایک بازو سوئچ بورڈ پر لگا تھا، جس کے نتیجے میں کمرے کی ساری لائٹس ایک دم سے بند ہوئی تھی اور اب کمرے میں گہرا اندھیرا تھا۔ اگر وہ دوبارہ اس رشتے کو ختم کرنے کے بارے میں تم نے سوچا نا تو تمہارے جسم سے تمہاری روح کھینچ لوں گا میں۔ زرحان اینی کی چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے ہوئے سنجیدہ سے بولا۔ اینی اپنے چہرے پر زرحان کی آنکھ کی طرح دہتی سانسیں صاف محسوس کرتی تھی۔ پیچھے ہٹیں، یہ کیا بےہودگی ہے، اینی زرحان کو دھکا دیتے ہوئے بولی، جبکہ اگلے ہی لمحے زرحان دوبارہ اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ بےہودگی کہو یا کچھ بھی، تمہیں تو اب یہ سب برداشت کرنا ہی پڑے گا میری جان۔ زرحان نے بولتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھے تھے، جبکہ اینی جو تب سے اس کے ساتھ سخت جان بنی کھڑی تھی، اس کے سلگتے ہونٹوں کا لفظ اپنی گردن میں محسوس کر کے ایک بری طرح چھڑچھڑائی تھی۔ تم مجھ سے سچائی چھپا کر اچھا نہیں کیا، اس کا حساب تو میں الگ لوں گا، مگر ابھی تم پہلے مجھے اپنا حساب چکانا ہے۔ شرمندہ ہوں اپنی غلطی پر، معافی مانگنا چاہتا ہوں تم سے، مگر ایسے نہیں، اپنے طریقے سے۔ زرحان اینی کے کان میں سرگوشی کرتا بہکنے کے انداز میں بولا اور اس کے سرخ ہوتے گال پر لب رکھتے آئے، جبکہ اس کی اتنی نزدیک پر اینی گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ تم نے شرط رکھی تھی نا کہ تمہارے کام اور تمہارے مشیر کے درمیان حویلی کا فرق نہیں آنا چاہیے، تو ٹھیک ہے، تمہارے راستے میں کوئی نہیں آئے گا، مگر وقت صرف مختصر ہے۔ اس کے بعد تم یہ بات بھول جانا مسز کیرولین سکندر کہ تمہیں میں اپنے نام سے آزاد کروں گا۔ میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا، تمہارا ہر راستہ میری طرف آتا ہے، اس کے لیے اپنے دماغ سے تمام الٹی سوچوں کو نکال دو تو بہتر ہی ہے تمہارے لیے اور ہماری آنے والی زندگی کے لیے بھی۔ زرحان سنجیدہ سے بولا، کون سا راستہ، کون سی زندگی، میں آپ کے ساتھ ایک پل نہیں گزاروں گی، سمجھے آپ؟ اور اگر آپ بغیر اجازت کے میرے کمرے میں آئے یا مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، میں تمام لحاظ بھول جاؤں گی۔ اینی زرحان کے پیچھے کی طرف دکھا دیتے ہوئے بولی، تو زرحان جو اپنا آپ ڈھیلا ڈالا یہ تھا، اینی پر جھکا ہوا تھا، اچانک لگنے والے دھکے سے 2 قدم لڑکھڑا کر پیچھے ہو مگر سنبھل گیا۔ اب تم نے کون سا لحاظ رکھا ہے؟ ہاتھ پاؤں تو تمہارے ابھی بھی ویسے ہی چل رہے ہیں۔ زرحان اینی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ اینی کمرے کی لائٹس آن کر چکی تھی۔ لگتا ہے کیرولین سکندر سے کی آخری ملاقات آپ بھول چکے ہیں۔ اینی ہونٹوں پر زفری مسکراہٹ لیے زرحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہ اسے وہ دن یاد کروا رہی تھی جس دن اینی نے اسے ٹانگ رسید کی تھی۔ صرف زرحان کے بازو پکڑنے پر مجھے اپنی بیوی سے کی گئی ہر ملاقات یاد ہے، اور میری یادداشت اتنی بھی کمزور نہیں کہ میں اپنی زندگی کی اتنی عظیم ہستی سے کی ملاقاتیں بھول جاؤں۔ زرحان اپنے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ لیے بولا، اوہ جسٹ شٹ اپ، اگر آپ مجھے دوبارہ بیوی بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہ بات اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لیں، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کے دوبارہ بیوی کہنے پر اینی بڑک ہی اٹھی، اور یہ جو توقعات آپ مجھ سے لیے بیٹھے ہیں نا، میں عام لڑکی کی طرح آپ کی ان باتوں میں آ کر خوش ہو جاؤں گی اور نئے نئے خواب سے جانے لگوں گی، تو یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے۔ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، اور جو آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا نا، اسے معاف کرنے کا حوصلہ میں بالکل نہیں رکھتی۔ اینی نے اپنی بات مکمل کر کے قدم زرحان کی جانب بڑھائے، اس کے ایک قدم فاصلے پر رک کر آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالی اور پھر سے بولنا شروع ہوئی، اپنی زندگی میں غلطیوں کو میں برداشت نہیں کرتی۔ جب میں نے خود کو غلطی کا پتلا نہیں بنایا تو میں کسی کی غلطیوں کو کیسے معاف کر دوں؟ اور ان حویلی کے ملکینوں نے غلطی نہیں، دھوکہ کیا ہے، صرف مجھ سے نہیں، میرے دل کے ساتھ، میرے روح کے ساتھ مجھے دغا دیا، اور میں مرتے دم تک اس کی معافی نہیں دوں گی۔ میں کچھ بھی برداشت کر سکی ہوں، مگر جھوٹی محبت کے دھوکے، جھوٹی ہمدردیاں دھوکے، جھوٹی نزدیکیوں کے دھوکے اور جھوٹے رشتوں کے دھوکے میری روح کو چھلنی کر گئے ہیں، جنہیں چاہتے ہوئے بھی کبھی معاف نہیں بخشوں گی۔ اینی کی آنکھیں ایک دم سے سرخ ہونے لگی، گرین آنکھوں کی جگہ وحشت پھیلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ اینی کے منہ سے کچھ اور سخت الفاظ نکلتے، اس نے خود پر کنٹرول کڑے کا ضبط کڑے پیر لگائے اور ایک نظر سخت
तनहान को देखकर बेड से अपनी जैकेट उठाई बगैर पीछे मुड़ के कमरे से निकल गई। तुम क्यों हो यार ऐसे यार? मैं जितना तुम्हारी आंखों में झांकने की कोशिश करता हूँ तुम इतनी ही अपने अंदर की वीरानी को छुपाने कामयाब हो जाती हो। आखिर तुम क्यों न अपनी तकलीफें किसी से कहती? किसी से तुम कहो, किसी को बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या है। अपने अंदर के तूफान को कभी तो बाहर निकालो। तुम इतनी पत्थर हो नहीं जितनी तुम बनती हो। जरहान अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, क्योंकि इसकी आंखों में वो जो देखने आया था वो इसे नहीं मिला था, और इसके लिए वो देखना इतना आसान भी नहीं था। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, बल्कि बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं तुमसे माफ़ी भी मांगूंगा, मगर सही वक्त पर। इससे पहले तुम्हारे अंदर के गुबार को निकालना बहुत ज़रूरी है, जैसे दबा दबा कर तुमने अपने दिल को भारी किया हुआ है। और ये मेरा तुमसे वादा है मिसेस हुरुलैंड सिकंदर, कि एक दिन तुम्हारे अंदर की सारी तकलीफें, सारे दुख खुद मैं समेट लूंगा। तुम्हें इतनी खुशी दूंगा कि तुम्हें अपनी तमाम महरूमियाँ ख़त्म होती हुई महसूस होंगी इंशाअल्लाह। जरहा ने बोलते हुए अपने रब से अपने इरादों में कामयाब होने की दुआ की और मैं वहाँ से निकल गया। इफ्तार के नमाज जनाजा अदा करने के बाद तमाम ऑफिसर मीटिंग रूम में मौजूद थे। सब ने अपनी नश्त संभाली हुई थी, जबकि एनी सरबराही कुर्सी पर बैठी अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर अपनी थोड़ी के नीचे रखी हुई थी। वो गौर सामने लगी दीवार पर एलडी की तरफ देख रही थी, जो पूरी दीवार पर जितनी थी, और इस पर इफ्तिहार के कपड़ों से मेली गई चिप को चलाया गया, जिसमें इफ्तिहार की वीडियो चल रही थी। और वो कुछ बोल रहा था, मैम मुझे मालूम है जब तक ये चिप आप तक नहीं पहुंचेगी तब तक मैं इस दुनिया से रुखसत हो चुका हूँगा, मगर इस चिप का आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर एक वैन के पीछे आया था। इस वैन में 2 लड़कियों को ज़बरदस्ती बेहोश करके डाला गया था। इनकी जासूसी करते करते मैं बहुत दूर निकल आया। मैंने तमाम मालूमात ले ली, मगर एक आदमी मुझ पर नजर पड़ गई। मैंने वहां से भागने में आफियत जानी, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई भी रेवाल अपनी हिफाजत के लिए मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने वहां से राह फरार ली। मगर कुछ फासला जाते हुए उन्होंने मुझ पर गोलियों की बौछार कर दी। इस वक्त मुझे 3 गोलियां लगी और मैं जंगल में छिपा हुआ हूँ। मेरा खून बुरी तरह बह रहा है और मुझे मालूम है कि ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मगर इस चिप में वो तमाम तस्वीरें मौजूद हैं जो मैंने रिकॉर्ड की हैं। यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ मौजूद हैं जिन्हें बेरहमी से कत्ल करके इनके दिल और गुर्दे बाहर सप्लाई किए जा रहे हैं। बच्चियों को बचा लें, इनकी हिफाजत करें। ये छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ हैं जिनकी उम्र 6 से 9 साल तक है। मेरी जान को खतरा है, मुझे यकीन है मैं नहीं बच सकूंगा। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि आप इन बच्चियों को बचा लें और मेरे घर वालों का ख्याल रखिएगा। इन्हें बोलिएगा कि इफ्तिहार मरा नहीं है, बल्कि वो शहीद हुआ। ये बोलते हुए वो वीडियो बंद हो गई थी। इफ्तिहार के खून से भरे वजूद को देखकर एनी की करीब से आंखें बंद की, दोबारा खोली। ऑफिसर्स, get ready everyone. Will we start this operation now and at the same time? एनी ऑफिसर की तरफ देखती हुए बोले। जो सब ऑफिसर फौरन से उठ खड़े हुए। यस मैम, आई एम रेडी। ऑफिसर एनी की तरफ देखते हुए बोले तो फिर सब ने कदम मीटिंग रूम से बाहर की तरफ जाने बढ़ाए और अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। ऑफिसर, एक भी बच्ची को एक भी खरोच नहीं आने चाहिए। इसके लिए चाहे अपनी जान पर क्यों ना खेलना पड़े, खेल जाना, मगर किसी बच्ची को एक आंच नहीं आनी चाहिए। दुश्मनों को नस्म नाबूद कर देना। मुझे इनकी लाशें देखनी है। सिर्फ एक बंदे को जिंदा रखना जो हमें इस तक पहुंचा सके, जो इस सब के पीछे छुपा है। इसके अलावा तुम्हारे सामने जो भी आता है इसकी दिमाग में गोली मारना। गोली इसके दिमाग में लगनी चाहिए, जिस्म की किसी अज़ा में नहीं। एनी कंट्रोल्स फोन अपने मुंह करीब करके बोली। तमाम ऑफिसर जिनके कानों में ब्लूटूथ लगी हुई थी एनी की आवाज़ सुनते फौरन अलर्ट हुए थे और एनी को हाँ में जवाब दिए। एनी की बातें ऑफिसर में जोश पैदा कर देती थी, ऐसा जोश जो सामने मौजूद दुश्मन को मौका दिए बगैर ऐसे खत्म करने की सलाहियत रखता था। एनी के ऑफिसर चारों तरफ फैल चुके थे। इन्होंने बगैर किसी को सोचने समझने का मौका दिए वहां पर हमला किया और एनी के किए गए ठीक मुताबिक सामने आते हर फर्द को वो गोलियां से उड़ाते गए और गोलियां एन दिमाग पर लगी रही थी। ना तो वो ये सोच रहे थे कि सामने मौजूद शख्स कौन है और ना वो ये देख रहे थे कि इसे गोली कहाँ लग रही है। वो सिर्फ अपना निशाना बांध रहे थे और इन्हें मौत की गांठ उतारते जा रहे थे। और कुछ ही मिनटों में वो लोग इस इलाके की एक मर्द को हलाक कर चुके थे, एक मर्द को, जबकि वहां मौजूद तमाम ऑफिसर सही सलामत मौजूद थे। कुछ ऑफिसर जख्मी हुए थे मगर अब ठीक थे। एनी ने बेसमेंट का दरवाजा खोला तो दिन की रोशनी में बेसमेंट पर फैलने लगी। वहां पर काफी से ज्यादा छोटी बच्चियां मौजूद थी जो वो बेहोश पड़ी थी और कुछ होश में आ रही थी। इन्हें नशा वाला दवाई देकर बेहोश किया गया था, जबकि इनके कुछ फासले पर बच्चियों की लाशें पड़ी थी जिन बच्चियों को मारकर इनके अज़ा निकाल कर सप्लाई किए गए थे। इन बच्चियों की लाशों को देखकर एनी ने सख्ती से अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोली। दानियाल इन बच्चियों को अस्पताल पहुंचाओ ताकि इनका वक्त पर इलाज किया जा सके और जिन बच्चियों का इंतकाल हो चुका है इनके वालिदैन को इत्तला करो। एनी दानियाल की तरफ देखती हुई बोली, जबकि इसका लहजा ढीला हुआ था।
اس سے یہ سب دیکھنا ہی نہیں جا رہا تھا اور دانیال یہ چیز بہتر طریقے سے محسوس کر سکتا تھا۔ اینی تمہارے ہاتھ پر بری طرح چوٹ آئی ہے، تم جاؤ، میں ان بچیوں کو ہسپتال پہنچا کر آ جاؤں گا۔ دانیال ایلن کی حالت کے پیش نظر اسے دیکھتے ہوئے بولا، وہ کسی بھی حال میں اسے یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر وہ کچھ دیر یہاں پر اور رکتی تو اس کی حالت غیر ہونے لگی، کیونکہ وہ معصوم اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کی لاشیں تھیں جنہیں وہ دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا، جن کا قتل جہالت سے کیا گیا تھا اور ان کے بے جان وجود کفن قبر کے بغیر بے سہارا زمین پہ پڑے تھے۔ دانیال کی بات سن کر اینی نے فقط تھامے سر ہلائے وہاں سے نکل گئی۔ وہ باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھی اور اپنی گاڑی اس علاقے سے نکالی۔ اس میں بالکل ہمت نہیں تھی کہ وہ اس جگہ پر مزید رک سکتی۔ قسم کھاتی ہوں میں ان سب کے پیچھے چھپے انسان کو ایسی دردناک موت دوں گی کہ دیکھنے والے کو روح کانپ اٹھے گی۔ اس کے لاشوں کے اتنے ٹکڑے کروں گی کہ کتے بھی کھانے سے انکاری ہو جائیں گے، چھوڑوں گی نہیں۔ میں ان کتوں کی موت ماروں گی، سرے عام انہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکاؤں کہ جیلوں کو اس کی گندی لاشوں پر چھوڑوں گی تاکہ وہ انہیں نوچ نوچ کر کھائیں اور دنیا کو ان کی عبرتناک موت دیکھ سکے۔ وہ دوبارہ کسی میں ہمت نہ ہو کسی معصوم کی جان سے کھیلے۔ اینی اپنی سب سر ہوتی آنکھوں کے سامنے سڑک کی طرف دیکھتی سخت لہجے میں بول رہی تھی۔ اس کے لہجے میں جو تھا وہ حقیقت تھی۔ یقیناً ان لوگوں کو اب عبرتناک موت کا سامنا کرنا تھا۔ ان کی زندگی کی ڈوریں اب اینی سکندر کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ اب وہ انہیں کسی طریقے کی موت دیتی، یہ اینی سکندر کی مرضی تھی، مگر ان کی موت پکی تھی۔ پورے پاکستان میں ہر طرف یہ خبر پھیل چکی تھی کہ میڈیا پر چینل پر ہیڈ لائن چل رہی تھی جن میں ان بچی کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، جبکہ میڈیا میں یہ ظاہر کروایا گیا تھا کہ وہاں پر آفیسر کی ریڈ ہوئی کیونکہ سیکرٹ ایجنٹ کی پہچان کو چھپا لیا گیا تھا، اور اس میں آفیسر کا یہ کمال تھا کہ اس وقت سب لاؤنج میں بیٹھے یہی خبر سن رہے تھے، جبکہ شرازی سکندر بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ اس سب کے پیچھے اینی اور دانیال ہی تھے جنہوں نے وہاں ریڈ کی ہے۔ انہیں اینی کی فکر ہونے کی، کیونکہ اس جگہ کی کافی بری حالت دکھائی دے رہی تھی، جبکہ اینی کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور نہ واپس آئی تھی، نہ ہی اس سے کوئی رابطہ ہو سکا۔ فاریہ، گڑیا، اینی کا نمبر ملاؤ، مجھے اس سے ضرور بات کرنی ہے۔ شرازی سکندر فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، لیکن چاچا جان ان کا نمبر تو بند جا رہا ہے۔ فاریہ سکندر دیتے بولی، میں نمبر بتاتا ہوں، ڈائل کرو۔ شرازی سکندر نے فاریہ کو نمبر بتایا اور فاریہ نمبر ڈائل کر کے اس نمبر پر کال بنائی اور شرازی سکندر کے اشارے پر فون اسپیکر پر ڈالا۔ پہلے 2 دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد فون نہیں اٹھایا گیا، مگر تیسری کال پر وہ دوسری طرف سے ہی فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، فون کا اسپیکر پہ اینی کی آواز گونجی، السلام علیکم آپی، چاچا جان آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں، فاریہ نے بولتے ہوئے ساتھ ہی فون شرازی کی طرف اڑایا۔ اینی کہا، ہاں بچے، شرازی سکندر فون ہاتھ میں تھامتے ہوئے فکر مندی سے بولے۔ آفس آگے سے صرف ایک لفظ جواب دی گیا، اتنی رات ہو چکی ہے، تم ابھی تک واپس نہیں لوٹی، سب خیریت ہے؟ شرازی سکندر اینی سے اگلا سوال کیا، جیسے سب خیریت ہے، کام سے بہت ضروری ہے مجھے، اس لیے میں نہیں آ سکوں گی، ہو سکتا ہے کافی وقت لگ جائے، آپ میں سے کوئی بھی میرے انتظار نہ کرے۔ اینی نے اس انداز میں بولا جیسے اسے معلوم ہو کہ فون اسپیکر پر ہے، اسے سننے وہاں حویلی کے تمام افراد موجود ہوں۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ شرازی سکندر فکر مند لہجے میں بولے، میں پچھلے 23 سال سے بالکل ٹھیک ہوں مسٹر شرازی، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ اینی کا لہجہ بہت نارمل تھا، مگر اس میں بہت کچھ تھا جو وہ باور کروا چکی تھی، کیونکہ شرازی سکندر نے پہلی بار اس سے اتنی فکر مندی سے اس کا حال چال پوچھا تھا جو اینی سے بالکل ہاضم نہیں ہوا تھا۔ اینی بچے، اتنی رات ہو گئی ہے، کام بعد میں کرنا ہے، نہ ابھی گھر واپس آؤ، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ بڑی اماں اینی کی باری آواز محسوس کر چکی تھی، یقیناً اس کی طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی۔ بڑی اماں، میں نہیں آ سکتی، اگر میں سکون کی نیند سو سکتی تو ان معصوم بچیوں کا کیا جو ان ظالموں کے ہاتھ لگ چکی ہیں، میں اس چیز سے لا علم نہیں ہوں اور نہ ہی میں لا علم ہو سکتی ہوں۔ جب مجھے معلوم ہے کہ وہ بچے مصیبت میں ہیں تو مجھے نیند نہیں حرام ہے، آپ میری فکر بالکل مت کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہوگا، ویسے بھی بلائیں اتنی جلدی ٹلتی نہیں ہوں، میں تو اپنے باپ کے سر کی بلا ہوں جو پچھلے 30 سال سے نہیں ٹل سکی، اب کیسے ٹل جاؤں گی؟ اینی ہلکا سے ہنستے ہوئے جیسے اپنا مذاق خود اڑا رہی ہو۔ اینی کی یہ بات وہاں موجود ہر وجود کے دل کی تیر کی طرح لگی، وہ خود کو بلا کیسے کہہ سکتی تھی؟ بلا کوئی لڑکی بھی خود کو بلا کہہ سکتی ہے؟ ان کے لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا۔ ایسی باتیں مت کرو میری بچی، وہ باپ ہے تمہارا، اور اس سے غلطیاں ہو گئی ہیں تو انہیں بار بار ایسے بول کر اذیت تو نہ دو۔ اماں جان نے اینی کو سمجھانا چاہا، ٹھیک ہے، اگر آپ ایسے بولتی ہیں تو آئندہ یہ بھی اذیت میں نہیں دوں گی، ویسے میں نے آج تک انہیں کچھ نہیں کہا، اپنے وجود کے بارے میں کوئی بات کرنا بھی نہیں کسی کو اذیت دے سکتا ہے، میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا، یہ بات میرے لیے کافی نہیں حیران کن ہے۔ اینی بھرپور حیرانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی برداشتیں کرتے شرازی سکندر کے بس سے باہر تھا، وہ کیسے اسے سمجھاتے، خود کے بارے میں ہی
تو برا بلا بول کر وہ انہیں تڑپاتی ہے۔ وہ سیدھا ان کے منہ پر انہیں بول دے وہ اچھے باپ نہیں، انہوں نے اسے پیار نہیں دیا، محبت نہیں دی، کچھ بھی بول دے مگر خود کو اس طرح نہ بولے۔ اب شیرازی سکندر نے اینی کو روکنے کی لب کھولی ہی تھی جب دانیال کی آواز کانوں میں پڑتے ہی وہ خاموش ہو گئے۔ اینی، یہ کیا بیوقوفی ہے، تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو؟ ہاں دیکھو اپنا، پیچھے 3 گھنٹے سے خون بہہ رہا ہے، دانیال اینی کو ڈانٹتے ہوئے بولا، جبکہ دانیال کی بات سن کر سرحان نے جھٹکے سے سر اٹھا کر فون کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب خون بہہ رہا ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ سرحان ٹیبل سے فون اٹھا کر اینی سے مخاطب ہوا، مگر اینی اس سے مخاطب ہونا نہیں چاہتی تھی۔ میں جلدی حویلی آنے کی کوشش کرنے کی، خدا حافظ۔ اینی نے فون بول کر فون پر کاٹ دیا۔ صرف فون ہی نہیں کاٹا تھا بلکہ اس نے فون سوئچ آف کر دیا تھا۔ شاید وہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہو گیا ہے اسے، یہ اس طرح کی بات کیوں کر رہی ہے؟ آج بڑی اماں فکر مندی کے عالم میں شیرازی سکندر کی طرف دیکھتی بولی، آج کے دن اس کی ماں دنیا سے رخصت ہوئی تھی اماں، اور آج کے دن ہی وہ اس دنیا میں آئی تھی اور بس خود کو اس دنیا میں آنے کی سزا دے رہی ہے اور کچھ نہیں۔ شیرازی سکندر بڑی اماں سے نظر چاہتے ہوئے بولے، کیا مطلب سزا دے رہی، کیا کر رہی ہے وہ لڑکی خود کے ساتھ؟ کچھ بتانا پسند کرو گے تم؟ آپ کی آواز سے سکندر بولے، پچھلے 4-5 سال سے وہ یہی سب کرتی آ رہی ہے۔ اس رات کے 12 بجتے ہی وہ گھر سے غائب ہو جاتی ہے، خود کو تکلیف دیتی ہے، بے تحاشا تکلیف دیتی ہے۔ وہ 2 دن تک واپس نہیں آتی۔ جانے اس وقت اس نے خود کو کیسی تکلیف سے اشنا کروایا ہے۔ ہر بار تو وہ اکیلی تھی، لیکن اس بار دانیال اس کے پاس ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ شیرازی سکندر سریف سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، تو سب نے پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ سزا دیتی ہے، خود کو تکلیف دیتی ہے، یا اللہ یہ کیسی سختیاں ہیں اس بچی پر۔ اماں جان تو اپنا دل تھامتی ہی رہے گی۔ سرحان کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جائے اور اینی کو ڈھونڈ کر اپنے روبرو کرے، اسے سب سے پہلے تو اسے خود کو نقصان پہنچانے پر 2 تھپڑ لگائے اور پھر اسے اپنے گناہوں میں بری طرح قید کر کے اسے نکلنے کا ہر راستہ بند کر دے، مگر وہ اس وقت ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ پہلی بات ہے کہ اینی کا جھوٹ بولنا تھا، وہ آفس میں موجود نہیں تھی۔ پیچھے سے آنے والی آوازیں بتا رہی تھی کہ وہ آفس نہیں بلکہ کسی سنسان جگہ پر موجود ہے، جہاں پر رات کے وقت ہونے والی عجیب سی چیزیں، پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اور دوسری بات، اس وقت اس کا اینی کو ڈھونڈنا تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ وہ اپنا فون سوئچ آف کر چکی تھی اور سب سے پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا، دانیال اس کے ساتھ ہے، وقت کافی ہو چکا ہے، آپ سب جا کر سو جائے۔ شیرازی سکندر سب کی جانب دیکھتے ہوئے بڑے جو کافی پریشان ہو چکے تھے۔ ابھی شیرازی سکندر اپنی جگہ سے اٹھے، ان کا فون بجنے لگا۔ انہوں نے اپنا فون دیکھا تو دانیال کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ انہوں نے جلدی سے کال کو اٹینڈ کیا، فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم، مجھے آپ کو ایک ضروری اطلاع دینی ہے، دانیال کی آواز اسپیکرز میں گونجی۔ تو سریف سکندر نے شیرازی سکندر کو فون اسپیکر پر لگانے کا اشارہ کیا، اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ ہم دیکھیں گے اپنی اگلی کیس کے اندر۔